پریشان گو وہ گرا اور یور کران گرا اور یور کران دپن اگر ات علاج کڑی سہ کڑی میون شاگرد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ شاگردن استادن تہ بروس کس پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ رات کسی ووت دتنس ٹھک ٹھک دپنس ہے نبر نیر تہ حضرت کیا دلیل گئی دپنس زنان گئی اتھ مس قسم کھوم ات پہ وہ کیا کر بہ سہ وٹان تہ ڈیر تم لگ پلو وٹن سہ خوش بانگ یتھے گژھِ أمۍ سُنٛد مےٚ کٔر نہٕ کتھ کِہیٖنۍ بہٕ کتہِ کرس کتھ سُہ ما کرٮ۪س خاندارنہِ کتھ سُہ اوس أتۍ پراران یُتھُے صُبحٕچ بانگ گٔیے سُہ کرِ نہٕ مےٚ سۭتۍ کتھ کِہیٖنۍ تہٕ طلاقٕے پیٚو بہٕ کیٛاہ کرٕ پتہٕ أتھۍ ووٚنُم سا طلاق دوٚپنس حضرت ژٕ بیٚہہ حظ آرام سان خاندارنہِ گژھِ نہٕ پِرواے دِمہٕ نہٕ بہٕ اورٕ یورٕ گژھنہٕ کینٛہہ ییٚمِس یہِ حظ اُستادس مے ہی شاگرد آسہِ تِمن گژھِ ہا خاندارنۍ اورٕ یورٕ وٕچھِو دِوان کیٛاہ اوس اللہ تعالیٰ ہن دیُتمُت دوٚپمس ہے نہ ژٕ کیٛاہ کرکھ دوٚپنس ژٕ بیٚہہ حظ آرام سان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تہ لگے استاد سٕنٛدِس محلس منٛز اتھ تُلیُکھ بٲنٛگۍ تھوٚد دوٚپنس ہے وۄتھ تھوٚد دوٚپنس یہِ حظ بانگ کٔژِ بجہِ دوٚپنس ہے 4 بجے راتھ مثال دوٚپمس آز دِن آز دیٖزِ تہجُدٕچ بانگ آز دیٖزِ 3 بجہِ بانگ یُتھُے اِمامن بٲنٛگۍ وٕچھ نا اِمام صٲب آو اتھ کُس کرے اِنکار دوٚپنس حضرت یہِ حظ حُکُم آسہِ ہُہ گوٚو ہُمہِ دِژ تہجُدسٕے بانگ ہُمہِ دِژ یُتھُے خاندارنہِ أمۍ سٕنٛز بانگ گٔے سُہ گٔے اِمام عامشس نِش دوٚپنس حضرت صُبحٕچ تام اوس یہِ لفظ کوٚرمُت صُبحس تام کرٕ نہٕ بہٕ کتھ بانگہِ تام کینٛہہ ہتھ صُبحُک پیٚیہِ طلاق ہُہ پیٚیہِ دپان یُتھُے نٮ۪بر درٛاے نیٚبرٕ کَنۍ ٲسۍ اِمام صٲب بِہِتھ دوٗرے دِژ آواز حضرت تُہۍ تھٲیِو حظ أنٛدرَے تشریٖف یہِ ٲس نہٕ صُبحٕچ بانگ کینٛہہ یہِ ٲس تہجُدٕچ بانگ یہِ ٲس وٕچھو اللہ تعالیٰ ہن کیٛاہ دٮ۪ماغ اوس دیُتمُت اور اَمہِ پتہٕ فرمو امام عامش رحمۃ اللہ مائیں بار بار ابو حنیفہ کو نہیں جانتی بار بار چھِنہٕ یِتھۍ بچہِ زٮ۪وان ماجن کینٛہہ بار بار چھِنہٕ یِتھۍ بچہِ ماجن زٮ۪وان کینٛہہ اللہ تعالیٰ ہن اوس عقل تہِ دِژمٕژ اللہ تعالیٰ ہن اوس یہِ فہم تہِ دیُتمُت فہم تہِ اوس اللہ تعالیٰ ہن دیُتمُت مسلہٕ آو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ترس اکھ شخص گوٚو گرٕ گۄڈٕ چھا یِم زنان تہِ گرو منٛز سیوٚد آسان کِنہٕ أمۍ منٛگ أمِس تریشہِ داما ہُہ لٔج کتھ سان أمِس اوس یورٕ تریشہِ سۭتۍ نا بڑٕ بِچٲرِس پریشٲنی گٔمٕژ خاندارنہِ بوٗز نا سُنیان سُنی کٔرٕن یِتھ پٲٹھۍ نا گژھان چھُ گرن منٛز زن نہٕ بوٗز نہٕ کینٛہہ یورٕ گوٚو أمِس نا شرارت کھسان تریشا یہِ چھنہٕ انان تریش کینٛہہ یہِ چھنہٕ تریش انان کینٛہہ ییٚلہِ أمِس زیادے شرار وۄنۍ خاندارنہِ تریش دوٚپنس کوٹھس چھُ 6 طلاق اگر تریش چٮ۪م دوٚپنس ادٕ ژٕ چکھ نہٕ کینٛہہ بہٕ چٮ۪مہٕ پانس دوٚپُن اگر پانس تہِ چیٚیَتھ ژٕ چھی 6 طلاق دوٚپنس ادٕ پانس تیٚلہِ چھُنہٕ ترٲیِتھ دوٚپنس اگر ترٲیِتھ چھُنہٕ توتہِ چھی 6 طلاق وۄنۍ کیٛاہ کرو وۄنۍ چھِ یتھ پیالس رٲچھ کران وۄنۍ چھِ یتھ پیالس رٲچھ کران وۄنۍ گژھِ نہٕ آب پیوٚن کہِ تہٕ رِشتے مۄکلہِ یورٕ گٔے نٔمِس تہِ پریشٲنی ہر کٲنٛسہِ نہٕ گژھان اتھ چھُنہٕ جوابا کینٛہہ ٲخر فرماس حضرت اورٕ یورٕ کتھ تُہۍ گژھان ییٚتہِ ٲسۍ حضرت امام صٲب موٗجوٗد تِمن نِش تہِ گٔژھۍ تو اللہ تعالیٰ ہن کیٛاہ اوس علم اللہ تعالیٰ ہن ذہن دِژمٕژ ذہانت دِژمٕژ اور حٲضِر جوٲبی تہِ کیٛاہ ٲس یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ آسان حٲضِر جوٲبی تہِ کیٛاہ ٲس اتھ منٛز کیٛاہ پریشان چھُ گژھُن تَلہٕ سا یہِ گِلاس أنِو کٲم یہِ ترٛٲیِو کٲم یُس نا گبہٕ چھُ آسان یہِ لگٲیِو گبس پٮ۪ٹھ اَمہِ پتہٕ ترٛٲیِو تاپس نژیو أمۍ نژیو مےٚ تُس نژُن ترٛٲیِتھ ییٚمہِ ساتہٕ تاپس ترٛوو اتھ کیٛاہ گژھِ یہِ ہۄکھِ یہِ تہِ بچاو تہٕ یہِ تہِ بچاو یہِ تہِ بچاو تہِ ہاں الفاظ چھُ مُختلف آسان لیکن مفہوٗم چھُ یِہوے آسان ہاں کیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ تریش منٛگو یی کتھ منٛز پیالہٕ یا ڈوٚنٛگہٕ آسہِ کیٛاہ آسہِ لیکن مفہوٗم چھُ یِہوے یہِ اوس اللہ تعالیٰ ہن کیٛاہ دیُتمُت ہاں ذہانت دِژمٕژ ذہانت ٲس اللہ تعالیٰ دِژمٕژ اور اَمے ذہانتہٕ کہِ وجہ سۭتۍ کوٚر اللہ جل شانن اتھ فیکس پوٗرٕ عالمس منٛز مقبوٗلیت عطا پوٗرٕ عالمس منٛز گٔے مقبوٗلیت تہِ عطا پوٗرٕ عالمس منٛز اور تۄہہِ گژھِ یقیٖن آسُن یقیٖن گژھِ آسُن تۄہہِ گژھِ پتہ آسٕنۍ پنٕنۍ تاریٖخ عالمہِ اِسلامُک یُس نِظام چلو 250 ؤرین سُہ پوٗرٕ عالمُک نِظام چاہے عربس منٛز ٲسِن یا عجمس منٛز ٲسِن سُہ چلیو فقہ حنفی مُطٲبِق سُہ چلیو بنو امیہ پتہٕ یُس دور آو بنو عباسن ہُنٛد یہِ روٗز تقریٖباً 450 ؤرین یہِ حکوٗمت اور گۄڈنیُک قاضی القُضات اوس امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ اور اَمہِ پتہٕ آیہِ 2 ؤرین سلجوٗکین ہٕنٛز حکوٗمت پوٗرٕ عالمٕکۍ فٲصلہٕ ٲسۍ گژھان فقہ حنفی مُطٲبِق اَمہِ پتہٕ آیہِ 200 ؤرین خارزمین ہٕنٛز حکوٗمت پوٗرٕ عالمہِ اِسلامٕکۍ فٲصلہٕ ٲسۍ گژھان فقہ حنفی مُطٲبِق اور اَمہِ پتہٕ آیہِ 400 ؤرین دولت عثمانیہ تُرکن ہٕنٛز حکوٗمت یُس 1922 تام روٗز تِم تہِ ٲسۍ احناف حنفی اور پوٗرٕ عالمہِ اِسلامٕکۍ فٲصلہٕ کَمہِ سۭتۍ ٲسۍ گژھان تَتھ زمانس منٛز یُس 250 ؤرین پوٗرٕ عالمہِ اِسلامُک نِظام ییٚمہِ فقہ مُطٲبِقٕے چلیو
مٲنِو تَتھ زمانَس منٛز ٲسیا محدث موٗجوٗد کِنہٕ کینٛہہ ٲسۍ مُفسر ٲسیا کِنہٕ کینٛہہ ٲسۍ محقق ٲسیا کِنہٕ کینٛہہ ٲسۍ ییٚلہِ نہٕ تِمن اَتھ منٛز کانٛہہ کمی پیٖشی بنے أزکِس زمانہٕ کِس جٲہلِس کیٛاہ باسہِ کیٛاہ حظ ہاں لہذا اطمینان روُن یُس یہِ مذہب چھُ یُس یہِ مسلک چھُ پٔتمٮ۪ن 1450 ؤرین ہٕنٛز تاریٖخ پٔرِو تُہۍ أسۍ چھِ اللہ تعالیٰ ہس منٛگان اہدِنا الصراط المستقیٖم اے اللہ مےٚ آو تہٕ سیٚز وَتھ اللہ تعالیٰ وَنے نا قرآن پاکس منٛز سیٚز وَتھ گٔے قرآن حدیٖثٕچ وَتھ نہ اولئک انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین صراط مستقیٖم گٔے کہِ یِہٕنٛز وَتھ یہِ گٔے نبیَن ہٕنٛز وَتھ یہِ گٔے صدیٖقیٖنن ہٕنٛز وَتھ یہِ گٔے شہداہن ہٕنٛز وَتھ یہِ گٔے صالحیٖنن ہٕنٛز وَتھ پٔتمٮ۪ن 1400 ؤرین ہٕنٛز تاریٖخ پٔرِو تُہۍ یِم تہِ اولیاء ٲسۍ اتقیا ٲسۍ صلحاء ٲسۍ تِم کٕم ٲسۍ یا ٲسۍ حنفی یا ٲسۍ مالکی یا ٲسۍ شافی یا ٲسۍ اَمہِ نٮ۪بر ٲسۍ نہٕ کینٛہہ اَمہِ نٮ۪بر ٲسۍ نہٕ کینٛہہ لہذا اللہ جل شانن یُس تۄہہِ دیُتمُت چھُ مسلک تۄہہِ دی یہِ چھُ سمجھُن پننٮ۪ن علماء کرامن سۭتۍ تھٲیِو رٲبطہٕ پننٮ۪ن علماء کرامن سۭتۍ تھٲیِو کینٛہہ سوالات آسن یِوان تِم سٲری سوالات چھِ آسان مبنی بر جہالت کیٛاہ آسان تِم سٲری سوال کیٛاہ چھِ آسان ہاں تِمن چھُنہٕ علمی طاقتہ آسان کینٛہہ لیکن وۄنۍ چھِ أسۍ خام خاہس منٛز پریشان گژھان وۄنۍ چھِ أسۍ خام خاہس منٛز پریشان گژھان پریشان لگنہِ گژھُن یہِ ذہانت ٲس اللہ جل شانن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ ہس دِژمٕژ اور ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ اللہ تعالیٰ ہن تِمن سُہ کٲم ہِژ یُس نہٕ اَمہِ برونٛٹھ کٲنٛسہِ عٲلمس ٲس ٲسمٕژ کینٛہہ اور یُس یہِ ترتیٖب دِژ اللہ دِژ أمۍ اتھ دیٖنس أتھۍ ترتیٖبس پتہٕ پتہٕ پٔکۍ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ اَمہِ پتٕکۍ محدثیٖن تہِ اَمہِ پتٕکۍ فقہا تہِ اَمہِ پتٕکۍ مجتہدیٖن تہِ پٔکۍ أتھۍ پتہٕ پٔکۍ لہذا یہِ اطمینان تھاوُن یُس مسلک اللہ جل شانن اَسہِ دیُت اَمہِ کِس حق آسنس منٛز چھُنہٕ ذرابر تہِ تردُد ذرابر تہِ تردُد کینٛہہ کیٛازِ ییٚمہِ اُمتٕکٮ۪ن شہداہن ہٕنٛز ییٚمہِ اُمتٕکٮ۪ن صالحیٖنن ہٕنٛز ییٚمہِ اُمتٕکٮ۪ن صدیٖقیٖنن ہٕنٛز چھِ یِہوٚے وَتھ روٗزمٕژ اور اَمہِ پتہٕ اگر تُہۍ فقہ حنفی جامعیت وٕچھِو تَتہِ چھُ اِنسان حٲران گژھان کۭژاہ چھِ اللہ جل شانن عقل ٲسمٕژ دِژمٕژ کۭژاہ چھِ اللہ جل شانن ذہانت ٲسمٕژ دِژمٕژ سُہ ذہانت لٲج اللہ جل شانن دیٖنس اور پوٗرٕ اُمتس میٖج اکھ سُہ وَتھ ییٚمہِ کہِ وَتھ پٮ۪ٹھ پکنہٕ سۭتۍ چھِ تِمن اللہ جل شانو رٲضی گژھان اور یتھ وَتہِ پٮ۪ٹھ پکنہٕ سۭتۍ چھِ تِہُنٛد جنت انشاء اللہ یہِ حظ یہِ وَتھ تِہُنٛد منزِل چھُ جنت تِہُنٛد منزِل چھُ لہذا یہِ حظ یُس مسلک اللہ تعالیٰ ہن اَسہِ دیُت یُس وَتھ اللہ تعالیٰ ہن اَسہِ دِژ اہلِ سُنت والجماعت منٛز أسۍ گژھو اللہ جل شانس کُن شُکر کرُن أسۍ گژھو اللہ تعالیٰ ہس کُن شُکر کرٕنۍ وٕچھ حظ اگر نہٕ یِم چیٖز آسان کینٛہہ دیٖن کِس ناوس پٮ۪ٹھ دِیہِ اَسہِ کانٛہہ تہِ دھوکہٕ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ پرزناوو حق کیٛاہ چھُ تہٕ نا حق کیٛاہ چھُ حقس تہٕ نا حقس پرزناونہٕ خٲطرٕ کوٚر اللہ تعالیٰ ہن یِم چیٖز اَسہِ عطا تاکہِ پگاہ گژھو نہٕ أسۍ اللہ تعالیٰ ہس برونٛہہ کَنۍ عُذر کَرٕنۍ کینٛہہ مےٚ نہ حظ اوس نہٕ حق پتہ کینٛہہ مےٚ ٲسۍ دیٖن کِس لِبادس منٛز ٲسِم بے دیٖنی یِوان مےٚ اوس نہٕ پتہ کینٛہہ سانہِ خٲطرٕ تھوٚو اللہ تعالیٰ ہن یہِ اِنتظام کٔرِتھ کیٛازِ دیٖن کوٚر اللہ تعالیٰ ہن نٲزِل اور یتھ دیٖنس کٔر اللہ تعالیٰ ہن یہِ حظ یہِ حفاظت اور یِمن اَیمے مُجتہدیٖنن ہُنٛد پٲدٕ گژھُن چھُ اَمے حِفاظتس اکھ ذٔریعہٕ اَمے حِفاظتٕچ اکھ ذٔریعہٕ وۄنۍ چھُ واریاہ لوٗکھ وَنان ہے قرآن حدیٖثس منٛز کیٛازِ چھُنہٕ امام ابو حنیفہ سُنٛد ناو کینٛہہ یہِ چھُ جہالتُک سوال اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ اَسہِ ساروِین حجہِ بیت الزیارت نصیٖب ؤنِو آز تُہۍ حجس گژھان کتھ منٛز چھِ گژھان سٲری ؤنِو حظ ہے کھوٗژِومٕے کتھ منٛز گژھان وۄنۍ اگر کانٛہہ نادانا گژھِ کھڑا دَپہِ ہے بہٕ نہ حظ گژھٕ نہٕ حجس کینٛہہ کیٛازِ مےٚ ہٲیتو قرآن حدیٖثس منٛز جہاز کتہِ چھُ ؤنِو یہِ گژھِ ہا حجس أمِس نادانس وَنو ہے جہاز نہ چھُنہٕ مطلوٗب کینٛہہ جہاز چھُنہٕ مطلوٗب اصل کوٚت چھُے ژےٚ گژھُن اصل چھُے ژےٚ حجس گژھُن جہاز چھُے ژےٚ ذٔریعہٕ اگر نہٕ ژٕ آز جہازس کھوٚتُکھ کینٛہہ تہٕ حجس تہِ گژھکھ نہٕ کینٛہہ گویا اگر ژےٚ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس حُکمس پٮ۪ٹھ عمل کَرٕنۍ چھے ذٔریعہٕ کُس بنی ژےٚ تَوے چھُنہٕ ذٔریعُک آسان ییٚمہِ تَمہِ ذٔریعن ہُنٛد ناو چھُنہٕ قرآن حدیٖثس منٛز آسان کینٛہہ تَتہِ چھُ چیٖز آسان یِتھَے پٲٹھۍ گژھِ یاد تھاوُن اگر ژےٚ دیٖنس پٮ۪ٹھ عمل چھے کَرٕنۍ اگر ژےٚ سُنتن پٮ۪ٹھ عمل چھے کَرٕنۍ چانہِ خٲطرٕ چھُ ذٔریعہٕ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ یِہوٚے ؤنی ژےٚ سُنت کیٛاہ گوٚو یِہوٚے ؤنی ژےٚ سُنت کیٛاہ گوٚو اگر ژےٚ یہِ تروتھن تَمہِ پتہٕ ژٕ ہٮ۪ککھ نہٕ دیٖنس پٮ۪ٹھ عمل کٔرِتھ کینٛہہ ژٕ سمجھکھ دیٖن پننہِ عقلہِ سۭتۍ سُہ آسہِ نہٕ دیٖن سۄ کہِ سُہ آسہِ نہٕ دیٖن کینٛہہ
یُس أمِس ترٛایہِ سُہ روزِ دیٖن کہِ فہمہٕ نِش محروٗم، سُہ روزِ دیٖن کہِ فہمہٕ نِش محروٗم. تَوَے چھِنہٕ یِمَن ہٕنٛدۍ ناو آسان کینٛہہ. اَصٕل چھِ آسان دیٖنَس پٮ۪ٹھ عمل کَرٕنۍ، یِم چھِ ذٔریعہٕ اکھ آسان، یِم چھِ ذٔریعہٕ اکھ آسان. اللہ جل شانُ دیٖن اَسہِ تہِ بوٗزِتھ عمل کَرنُک توفیٖق. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہدو ان لا الہ الا انت. ماشاء اللہ. أسۍ خطاب بوزان حضرت مولانا مفتی نثار احمد صاحب محتمم دارالعلوم قاسمیہ لال بازار سری نگر. یِم ٲسۍ پنٛنہِ یِمو بیان سۭتۍ اَسہِ محسوٗس فرماوان تہٕ سٲنۍ مدعو علماء کرام چھِ تشریٖف اَنان تہٕ وٕنکٮ۪س چھُ اَسہِ بیٛاکھ مدعو سٲنۍ محترم تہٕ معزز موقر مفتی محمد سلطان صٲب القاسمی، صدر مفتی کلیہ سراج العلوم نواب بازار سری نگر. یِمن دِمو دعوت، یِم کرن اَسہِ پنٛنہِ کلام سۭتۍ محظوٗظ اور پنُن خطاب کرن بیان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله تعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت حجرته إلى الله ورسوله فحجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت حجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فحجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. یا رب صل علی المختار من مزری ازکی الخلائق من عرب و عجمی. اللہم صل علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصل علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون. میرے محترم بزرگوں، دوستو، اصل بیان جو ہوگا، ہمارے کشمیر کے مایہ ناز دو عالم تشریف لانے والے ہیں. ایک ہمارے محبوب عالم، تقریباً نوجوان علماء کے، تمام نوجوان علماء کے استاذ محترم، اور کشمیر کی ایسی شخصیت ہے جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے انعامات سے اللہ کی طرف سے وہ نوازے گئے ہیں. حضرت مفتی مظفر حسین صاحب دامت برکاتہ. آپ سب پر اور ہم پر یہ لازم ہے ہم ان حضرات کے لیے دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ کشمیر کی لوگوں پر خصوصاً اور عالم اسلام پر عمومی طور پر ان کا سایہ تادیر قائم رہے. دوسری شخصیت جو تشریف لانے والی ہے وہ میرے براہ راست استاد محترم ہیں حضرت مفتی اسحاق نازکی صاحب. ان کی عجیب و غریب تاریخ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتوں سے ان کو نوازا ہے، اور پھر اپنے اس علاقے میں رہنے کے بعد جن مصائب سے وہ دو چار ہوئے ہیں یا حالات کو انہوں نے دیکھا ہے، مشاہدات ہیں ان کے، تجربات ہیں ان کے، پھر اس کے بعد جو 40 سال کی خدمت ہے فقہ کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں اور قرآن کریم کی روشنی میں جو امت تک انہوں نے مسائل پہنچائے ہیں، ان کو سننے کے بعد ہمیں اندازہ ہوگا کہ ایک شخص کو علم دین کی کتنی ضرورت ہوتی ہے.
گویا کہ اگر ایک شخص علم دین سے وابستہ نہیں رہے گا اس کا زندہ رہنا ہی سمجھ لیجئے بیکار ہے۔ اس لیے ہم نیت کریں گے کہ جب تک وہ حضرات تشریف لائیں گے تب تک استقامت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور مثبت ذہن کو لے کر بیٹھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مستفید فرمائے۔ مجھے جس بات پر جو باتیں مجھے عرض کرنی ہیں اس میں سے پہلی بات، ایک تو قرآن کریم، حدیث اور اجماع اور قیاس کے متعلق بالکل اختصار میں کچھ عرض کر دیتا ہوں۔ دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسری بات ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، یہ جتنے بھی حضرات ہیں، امام ظفر، اور جتنے بھی حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان کی مرتب کردہ فقہی مسائل ہیں، ان کی خصوصیات، اس کی فوقیت اور اس کی جامعیت تھوڑا بہت آپ نے تقریباً حضرت مفتی نثار صاحب سے سنا، آگے حضرت مفتی مظفر صاحب سے اور مفتی اسحاق صاحب سے بھی سنیں گے۔ جو میں عرض کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ بھی انشاءاللہ اس کا ارادہ کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں، یہ علم کلام ہو، علم عقائد ہوں، یا جتنے بھی علوم اس وقت جو نئے نئے علوم یا فنون سامنے آ رہے ہیں، ان تمام علوم کا مرکز قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کے بغیر ایک بھی علم کا ایک بھی چیز یا ایک بھی قول صحیح نتیجے تک ہم اس کو نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اس کا جوڑ ہم قرآن کریم سے نہیں جوڑیں گے، اس کو مرکز قرآن کریم کو نہ بنائیں۔ قرآن کریم کے اندر جب آیتوں کو ہم دیکھتے ہیں، آیتیں کل 6666 ہیں، کم بھی ہو سکتی ہیں، زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارے علماء نے قریب متفقہ طور پر یہ بات عرض کی ہے کہ قرآن کریم کے اندر وہ آیات جن آیات کا تعلق احکام سے ہے اور جن آیات کا تعلق مسائل سے ہے، وہ 200 سے لے کر 250 سے لے کر 300 آیات ہیں۔ وہ کہ زیادہ سے زیادہ 300 آیات اور کم از کم 200 یا 250 آیات ایسی ہیں جہاں سے ہم کو مسائل ملیں گے۔ مسائل ملنے کا مطلب ہے جب ہمیں مہر کو دیکھنا ہوگا تو قرآن کریم کی کسی آیت سے ہمیں اس کو تلاش کرنا پڑے گا۔ عدت کے مسائل ملیں گے، طلاق کے مسائل ملیں گے، 3 طلاق کیا ہوتی ہیں، اس سے کم کیا ہوتی ہیں، اور پھر بائن اور جتنے بھی احکامات کے سلسلے میں جو آیات ہوتی ہیں وہ ہمیں جتنے بھی احکام مل سکتے ہیں وہ 200 سے 300 آیات کے آس پاس ہمیں مل جائیں گی۔ باقی جتنی بھی آیات ہیں یا تو اس میں آپ کو جنت کا تذکرہ ملے گا، جہنم کا تذکرہ ملے گا، انبیاء کے واقعات اس میں ملیں گے، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات جو امت کے لیے تنبیہ کے طور پر پیش کیے گئے ہیں، سبق آموز واقعات ہیں۔ تو گویا کہ 200-300 آیات ہیں، وہاں سے ہمیں لینا پڑے گا۔ حالانکہ 300 آیات بظاہر کم ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ اب وہاں سے آگے آپ بڑھیں گے تو وہاں پر حدیث آپ کو ملے گی۔ حدیث کا ذخیرہ اتنا بڑا ذخیرہ ہے، متن کے اعتبار سے جو حدیثیں ہیں، نبی علیہ السلام نے جو اقوال امت کے سامنے پیش کیے ہیں، ان کی زیادہ سے زیادہ تعداد آپ کو 4000 سے کچھ زائد بنیں گی، 4000 سے کچھ زائد۔ لیکن جب آپ سند کے اعتبار سے حدیثوں کو سنیں گے، سندیں الگ الگ ہو جاتی ہیں، منتشر ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد الگ الگ روایت کے اعتبار سے امت تک وہ سند کے اعتبار سے وہ حدیث پہنچتی ہے۔ سندوں کے الگ ہونے کی وجہ سے حدیثیں الگ الگ بن جاتی ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے حدیثیں لاکھوں کی تعداد میں۔ کتنی تعداد میں؟ جب کہا جاتا ہے علامہ کشمیری کو کتنی حدیثیں یاد تھی تو جواب آتا ہے 1,00,000 حدیثیں سند کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ 1,00,000 حدیثیں سند کے ساتھ یاد ہیں۔ حالانکہ اصل حدیثیں کل 4000 سے زائد ہے۔ جب سندوں کو الگ الگ کریں گے تو حدیثیں بھی الگ الگ ہو جائیں گی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو 1,00,000 سے زائد حدیثیں یاد، اسی طرح دیگر ہزاروں ایسے محدثین آئیں گے، لیکن ان لاکھوں احادیث میں جب آپ مسائل کو تلاش کریں گے تو لاکھوں احادیث میں آپ کو 500 سے لے کر یا 5,000 سے لے کر 7,000 تک حدیثیں مل جائیں گی، یا 8,000 تک کچھ حدیثیں مل جائیں گی، جہاں سے ہمیں کیا ملیں گے؟ مسائل، عدت کے مسائل، مہر کے مسائل، دیگر جو احکامات ہیں وہ ہمیں مل جائیں گے۔ تو باقی جتنی بھی احادیث ہیں وہاں پر آپ کو ملے گا ایمان،
وہاں پر آپ کو ملے گا جنت، وہاں پر آپ کو ملے گی جہنم کے متعلق انبیاء کے واقعات، عقائد اور باقی چیزیں مل جائیں گی۔ جب دنیاوی زندگی میں جو زندگی ہم گزارتے ہیں اس پر ہم نظر کرتے ہیں تو مسائل اتنے زیادہ ہیں، وہاں پر ہمیں پریشان ہونا پڑتا ہے کہ زندگی سے متعلق بے شمار ایسے مسائل ہیں جن کا گننا بھی آدمی کے لیے مشکل۔ اب ان آیات کو سامنے رکھ کر اور ان احادیث کو سامنے رکھ کر صحابہ کرام نے، ائمہ مجتہدین نے جو امت کو مسائل دیے ہیں ان کی تعداد ہم تک اس طرح پہنچی ہے، اب ہمیں الگ سے انفرادی اجتہاد کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ آپ نے ابھی غالباً سنا ہوگا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ذات ہیں، وہ شخصیت ہیں جنہوں نے قرآن کو سامنے رکھا، حدیث کو سامنے رکھا، اس کے بعد اپنے شاگردوں کو، اپنے معاصرین کو ساتھ رکھ کر قریب قریب جن کی 40 کی تعداد بنتی تھی، مسائل کا استنباط کیا، مسائل کا استخراج کیا۔ ایک قول کے مطابق اس کی تعداد 12 لاکھ بنتی ہے، ایک قول کے مطابق اس کی تعداد 60,000 بنتی ہے۔ یہ 60,000 ہوں، 12 لاکھ ہوں، کم ہوں، یہ جب لاکھ کی تعداد بنے گی، 1 لاکھ ہوں، 2 لاکھ ہوں، 3 لاکھ ہوں، 12 لاکھ تمام شاگردوں کے استنباط کو ہم ملا کر یہ بات عرض کرتے ہیں۔ ان تمام مسائل کا تعلق نہ ذہن سے ہے نہ عقل سے ہے، بلکہ براہ راست ان تمام مسائل کا تعلق قرآن اور حدیث سے ہے۔ کس سے ہے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اصل قرآن اور حدیث ہے۔ جب قرآن بولیں گے اس کے بعد حدیث بولیں گے، اس کے بعد اجماع صحابہ بولیں گے جس کو ہم اجماع امت بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب قیاس کو لائیں گے، قیاس اور اجماع کو ملانے کے بعد دونوں کے دونوں ضم ہو جاتے ہیں قرآن اور حدیث میں۔ گویا کہ قیاس سے بھی جب کوئی مسئلہ بتائے گا، قیاس شرعی سے، وہ بھی اصل میں کہاں سے ملا ہوتا ہے؟ قرآن سے۔ اجماع امت وہ بھی اصل کہاں سے ہوتا ہے؟ اب قرآن کریم کی وہ آیتیں آپ ذہن میں رکھیں جس میں یہ کہا گیا کہ پہلے اللہ کی بات مانو، اللہ کی اتباع، نمبر 2 جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اور نمبر 3 ان مسائل کو لے لو جن کا تعلق اجماع سے ہے۔ دیکھیں قرآن کریم میں 2 قسم کے ہمیں مسائل ملیں گے۔ ایک تو یہ کہ براہ راست اللہ تعالیٰ نے صراحتاً امت کو اس سے آگاہ کیا ہے، اس میں قیاس اور عقل اور اجتہاد کا کوئی دخل نہیں، اس کو ہمیں لینا ہے۔ مثلا اقیم الصلاۃ، قرآن کریم نے صاف کہہ دیا نماز فرض ہے، نماز کو قائم کرو۔ اب نماز کے قیام کے سلسلے میں الگ سے ہمیں کسی تشریح کی ضرورت، نماز کس طرح پڑھنی ہے، نماز کی رکعتوں کا معاملہ ہے، اس کے لیے ہمیں حدیث میں آنا پڑے گا، اور حدیث میں کچھ چیزیں ہمیں نہیں ملیں گی، اس کے لیے ہمیں اجماع اور قیاس کی مدد لینی پڑے گی۔ ان 4 چیزوں کا نام ہے قرآن و حدیث۔ قرآن و حدیث سے باہر کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہے۔ مثلا اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اجتہادات کیے ہیں، ان اجتہادات میں ایک ان کا اجتہاد ایسا ہے جو عام طور پر عوام کو سمجھ میں نہیں آتا، بسا اوقات اس پر اعتراض آ جاتا ہے، لیکن تھوڑی سی گہرائی کے بعد اور گہرائی میں جا کر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن اور حدیث سے وہ بالکل قریب تر ہوتا ہے۔ مثلا ایک مسئلہ انہوں نے بیان کیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک آدمی کو نماز کس طریقے پہ پڑھنی چاہیے۔ 4 رکعتوں کا مسئلہ انہوں نے بیان کیا۔ 4 رکعتوں کی جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ قرات فرض ہے، تکبیر تحریمہ فرض ہے، اس کے علاوہ ارکان کی ادائیگی ضروری ہے۔ اگر ایک رکن بھی کسی کا چھوٹ جاتا ہے تو نماز باطل ہوتی ہے، نماز کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ اگر کسی شخص کا واجب چھوٹ جاتا ہے، واجب چھوٹنے کی ترتیب یہ علماء نے لکھی کہ آخر میں 2 سجدے سہو ادا کرے گا، اس کے بعد اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سجدے سہو کے متعلق ایک مسئلہ لکھا کہ دوسری رکعت پر اگر ایک شخص اتحیات پر نہیں بیٹھا جبکہ اس کو اصولاً بیٹھنا چاہیے، وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور قیام کے لیے چلا گیا، اس کی ایک صورت یہ ہے کہ قیام سے یہ واپس آئے اور سیدھا جا کر اتحیات کو لے لے، تو اس نے ظاہری طور فرض کو ترک کر دیا اور واجب کو لے لیا۔ تو اصل یہ ہونا چاہیے تھا کہ نماز باطل ہو گئی، لیکن بعد میں کھڑا ہو کر یہ پھر سے قیام کرتا ہے اور نماز کو مکمل کرتا ہے۔ یہ قیام کرے، واپس لوٹ کر آئے یا واپس لوٹ کر نہ آئے، دونوں صورتوں میں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں آخر میں سجدہ سہو اس کو ادا کرنا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ کھڑا ہونے کے بعد وہ واپس نہ آئے،
چونکہ فرض کی طرف آنے کے بعد واجب کی طرف واپس جانا یہ قرآن و حدیث اور عقل اور قیاس سب کے خلاف ہے۔ اب اگر وہ نہیں آیا تب بھی اس کا فرض چھوٹا، اب اگر واپس آ کر واجب کو ادا کرتا ہے تب بھی اس کو فرض میں تاخیر بھی ہو جاتی ہے، واجب میں بھی تاخیر ہو جاتی ہے، دونوں صورتوں میں اس کو سجدہ سہو ادا کرنا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کے لیے سجدہ سہو کو لازم قرار دیا ہے جس نے پہلے والے اتحیات میں درود شریف کو پڑھا ہے۔ جب ہم کشمیر میں درود شریف کی بات کریں گے، درود شریف کا پڑھنا کتنی عظیم الشان نعمت ہے۔ دیکھیے میرے لیے آپ کے لیے حکم ہے ہم اللہ کے نبی پر درود پڑھیں، اور جو امت درود کی کثرت نہیں کرتی ہے اس امت کے لیے کہیں نہ کہیں سے عذاب آ ہی جاتا ہے۔ گویا کہ کسی قوم پر جب عذاب آتا ہے اس عذاب کے آنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول پر وہ قوم درود نہیں پڑھتی ہے۔ اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے انفرادی طور پر یا کہیں کچھ جمع ہو تو اس انداز میں اور بڑے اچھے اسلوب میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے درود کی کثرت کرتے رہیں، درود کو پڑھتے رہیں۔ میں اور آپ اللہ کے رسول پر جب درود پڑھیں گے تو وہ نقل ہوگی، سو کیا نقل، اصلی طور پر ہم درود پڑھ ہی نہیں سکتے۔ قرآن کریم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بھی درود پڑھتا ہوں، فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، اے بندو تم بھی میرے آخری نبی پر درود پڑھو۔ اب ہمارے لیے حکم ہے، اب امت کا آج تک جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں سب نے درود پڑھا ہے، اولیاء گزرے ہیں سب نے درود پڑھا ہے، اور علامہ اقبال نے ایک دفعہ درود پڑھنے کا ارادہ کیا تو 1 کروڑ مرتبہ درود پڑھا۔ کتنے کروڑ مرتبہ؟ ہمارے کشمیر میں 10 دفعہ درود پڑھنے پہ لڑائی ہے، چھا لڑائی کن کی ہے نا، وہاں کروڑوں بھی دفعہ درود پڑھے جاتے ہیں، اور اس درود کی برکت سے ہر دن ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن تیسرے دن اللہ کے رسول کی زیارت ہوتی تھی۔ ہمارے ایک بڑے محدث گزرے ہیں علامہ انور شاہ کشمیری کے فرزند مولانا انظر شاہ کشمیری رحمہ اللہ، انہوں نے ایک دفعہ درود پر 1.5 گھنٹہ تقریر کی، درود کی فضیلت پر۔ دوسرے دن آ کر پہلی بات یہ فرمائی کل کے درود پر تقریر کرنے کی بنا پر اللہ کے رسول کی زیارت ہو گئی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انظر تمہاری صحت کو دیکھ کر مجھے تمہارے مرنے کا اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ یا اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا، فرمایا کہ یہ درود کی برکت ہے۔ کس کی برکت ہے؟ ہمارے سری نگر میں ایک خاتون ہے، وہ صبح سے لے کر رات کے 24 گھنٹے جب اس کے مکمل ہو جاتے ہیں، 24 گھنٹے بھی مکمل ہوتے ہیں، اور درودوں میں جو مختصر درود ہے وہ 14,000 مرتبہ مکمل کر لیتی ہے۔ سری نگر کی خاتون ہے۔ آج کا نوجوان کہتا ہے یہ تو بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ مشکل کچھ نہیں ہے، یہ تمرین کا معاملہ ہے، مشق کا معاملہ ہے، عادت کا معاملہ ہے۔ ارادے سے کوئی چیز آدمی کر لے تو انشاءاللہ کوئی مشکل۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، درود کی ایک طرف اتنی بڑی فضیلت کہ درود ایک آدمی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کرے تو اس میں مجھے عرض کرنا تھا، علماء کہتے ہیں کہ ایک امتی درود حضور پر پڑھ تو نہیں سکتا ہے، البتہ نقل کر سکتا ہے۔ اصل میں اللہ درود پڑھتے ہیں، کیا ان کا انداز ہے وہ اپنی جگہ، فرشتے درود پڑھتے ہیں ان کا اپنا ایک انداز ہے، ایک بندہ حضور کو درود پیش کرتا ہے اس کا ایک اپنا انداز ہے۔ ہمارے محققین محدثین نے لکھا ہے ایک بندہ جب درود پڑھتا ہے وہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد، اس کا ترجمہ کہیں نہیں ہوتا ہے اے اللہ میں درود پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے اے اللہ تو درود پڑھ۔ جب اللہ آپ سے کہہ رہا ہے درود پڑھو، مجھ سے کہہ رہا ہے درود پڑھو، اس کا ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ اے اللہ میں درود پڑھتا ہوں، مگر امتی کبھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ میں اللہ کے نبی پر درود پڑھتا ہوں، بلکہ امتی کہتا ہے اے اللہ تو ہی درود پڑھ۔ ہمارے علماء نے لکھا کہ اصل میں اس کا مطلب یہ ہے ایک بندے کو جب اللہ نے کہا کہ درود پڑھو تو بندہ واپس کہتا ہے یا اللہ تو نے اللہ کے نبی کو اس شان والا بنایا ہے، اس عظیم الشان عظیم المرتبت آپ نے اس ذات کو بنایا ہے، اس ذات پر میں درود نہیں پڑھ سکتا ہوں بلکہ تو ہی درود پڑھ۔ ہمارا تو یہ ہے کہ ہم نقل کر سکتے ہیں، ہمیں نقل پر بھی اللہ تعالیٰ نوازیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب کوئی دوسرے اتحیات میں آ کر درود شریف مکمل پڑھے گا اس نے غلطی کی۔ اس نے کیا کی؟ غلطی کی۔ اللہم صلی علی، اللہم پڑھ کر جب اٹھے گا قیام کے لیے تب بھی سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا ہے۔
अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़ेगा तब भी सजद साहू लाजिम नहीं होता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, दुरूद गो ना मुकम्मल। जब दुरूद मुकम्मल हो जाता है, अब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह कहते हैं एक उम्मती ने दूसरे पहले वाले अतहियात में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, उसके बाद दुरूद पढ़ा है। ये दुरूद पढ़कर इसने अल्लाह के रसूल के साथ ज़्यादती की है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अच्छा नहीं किया, दुरूद पढ़कर गलती की है, उसने खता की है। इस खता के बदले में आखिर में इसको सजदे साहू देना पड़ेगा। ये अकल में आने वाली बात है? दुरूद पढ़ना कोई गलत चीज़ है? दुरूद पढ़ना अच्छी चीज़ है, दुरूद पढ़ना नेमत है, दुरूद पढ़ना सवाब है। लेकिन जब हम थोड़ा सा इस पर गौर करते हैं, अबू हनीफा रहमतुल्लाह की नज़र अजीम की बुलंद नज़र कैसी थी, कहाँ कहाँ जाकर वो हिकमतों के तहत मसाइल को उम्मत के सामने पेश करते थे। एक किताब आती है, उस किताब में लिखा है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मामले में दूसरे हजरात ने इस मसले पर एतराज़ किया है, आज भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन इस मसले का हल अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख्वाब से हो जाता है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और लाने के बाद फरमाया कि अबू हनीफा, तुमने उस शख्स के मुतालिक ये कह दिया है कि उसने गलती की, उसको 2 सजदे सहू गलती के ज़ाइल करने के लिए करने पड़ेंगे, जिसने पहले वाले अतहियात में तशहुद के बाद मेरी ज़ात पर दुरूद पढ़ा है। इमाम अबू हनीफा ने कहा कि हाँ, मैंने तो मसला तो बयान किया है, मैंने तो लिखा है, मैंने उम्मत को बताया है। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये जवाब दिया तो हज़रत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हिकमत क्या है? तो इमाम अबू हनीफा ने फरमाया, हज़रत मैंने सजदे साहू इसलिए लाजिम करार नहीं दिया है कि आप पर दुरूद पढ़ा गया है, बल्कि मैंने उस शख्स के मुतालिक ये मसला बताया है जिस शख्स ने आपकी ज़ात पर दुरूद पढ़ा मगर भूल कर पढ़ा, गफलत में पढ़ा। आपकी ज़ात ऐसी ज़ात है कि आपके ऊपर दुरूद पढ़ना गफलत की सूरत में ये भी जायज़। एक आदमी अल्लाह के रसूल पर दुरूद पढ़ेगा, वो बावुज़ू होना चाहिए। अगर बावुज़ू नहीं है तो वो गाफिल नहीं होना चाहिए, वो तैयार होना चाहिए उसके लिए कि मैं हुजूर की ज़ात पर दुरूद पढ़ रहा हूँ। तशहुद के बाद, पहले वाले तशहुद के बाद अगर कोई शख्स हुजूर की ज़ात पर दुरूद पढ़ता है, समझ लीजिए कि वो भूल के पढ़ता है, वो गफलत की सूरत में पढ़ता है, और हुजूर की ज़ात के अक़दस के ऊपर गफलत में होते हुए दुरूद पढ़ना ये उम्मत के लिए ज़ेबा नहीं है। इसीलिए उलमा ने मसला लिखा है, अगर कोई आदमी बैठकर दुरूद पढ़ता है तो उसे चाहिए कि वो बैठ ही कर मुकम्मल करे। अगर कोई खड़ा खड़ा दुरूद पढ़ता है, उसे चाहिए कि वो खड़ा खड़ा ही मुकम्मल करे। हमारे कश्मीर में कभी उधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी माइक ठीक हो रही है, कभी कुछ। ये गफलत की सूरत में हुजूर पर दुरूद पढ़ना ये हुजूर के साथ ज़्यादती है। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इस मसले को बयान किया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब ही के अंदर आपको शाबाशी दी कि मसला सही है। मसला क्या है? अब ये अकल में तो नहीं आ रही है बात, लेकिन बराह रास्त इसका ताल्लुक़ है सीरत रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। चूँकि तशहुद तक फ़र्ज़ है, उसके बाद आगे दुरूद पढ़ना आखिरी कायदे का ताल्लुक़ है, उसको हम पहले ला रहे हैं, ये गलती है। तो अगर हम थोड़ा सा हम गौर करें कि कुरान और हदीस को ले लें, कयास को ले लें, इजमाए सहाबा को ले लें, तमाम चीज़ों को सामने रख कर हम फ़िक़ह को देख लें, फ़िक़ह का एक एक मसला जो है वो हमारी नज़रों में रहना चाहिए कि कुरान और हदीस से ये कोई अलग चीज़ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अलग नहीं है। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने का जो तरतीब बनाई थी मसाइल को इस्तिंबात करने की, वह तरतीब क्या थी? सुबह से लेकर दोपहर तक, दोपहर से मुराद है ज़ोहर की नमाज की अदायगी की तक, आपका एक ही मसला होता था, एक ही काम होता था, कुरान को सामने रखकर, हदीस को सामने रखकर उम्मत को मसाइल से आगाह करते थे। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते थे, उसके बाद आराम करते थे, आराम करने के बाद फिर मगरिब के बाद लग जाते थे शाम को मसाइल में पढ़ने में, और रात देर तक पढ़ते रहते थे। इशा की नमाज देर से पढ़ी, बीच में थोड़ा सा सोने के लिए वक्त निकाला, फरागत की, उसके बाद उठे, इशा की नमाज पढ़ी और बाद में फिर सोने का कभी नाम। इसीलिए कहा जाता है 40 साल इशा के वज़ू से सुबह की नमाज इमाम अबू हनीफा ने अदा की, जिस पर एतराज़ात भी होते हैं, लेकिन जब थोड़ी सी तरतीब से इसको समझा जाए तो अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के लिए कोई मुश्किल नहीं था। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ को आप देखेंगे, वहाँ पर आपको इल्म बेइंतहा मिलेगा।
तकवा बेइंतहा मिलेगा। तमाम वो चीज़ें जो एक मुज्तहिद के लिए होनी चाहिए वो तमाम चीज़ें इमाम अबू हनीफ़ा के अंदर मौजूद हैं। अजीब व गरीब बातें लिखी हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह जब इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, इंतकाल, चूँकि इंतकाल तो सबको ही करना है, अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह भी दुनिया से तशरीफ़ ले गए। जो ही अबू हनीफ़ा इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, कुछ गवाहियाँ ऐसी मिल गई कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने जो इज्तिहादात किए हैं उन इज्तिहादात की कुरान की आयतों से तायीद हो गई। मसलन एक इज्तिहाद, ये एक मिसाल उनकी किताबों में लिखी है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद जो ही आपका इंतकाल हो गया, आपकी पेशानी पर आयत लिखी गई, आयत लिखी हुई दिखाई दी गई, आपकी इस हाथ पर आयत लिखी हुई दिखाई दी गई, आपके जो शिकम है उस पर आयत लिखी हुई दिखाई दी गई, आपके क्या कहते हैं पेशानी पर और कई जगहों पर आयत लिखी दिखाई गई। उन तमाम आयतों का खुलासा ये था, ये बहुत बड़े इमाम है और इंतकाल के बाद अल्लाह ताला ने इनके लिए जन्नत को मुकद्दर कर रखी है। और अलग अलग आयतें कुरान करीम की उसमें लिखी गई थी जो बाज़ाब्ता किताबों के अंदर मौजूद हैं। कुरान करीम का आयतों की शक्ल में दिखना ये इस तरफ इशारा है कि इस इमाम ने अपने दौर में जो भी काम और जो भी उमूर अंजाम दिए हैं वो अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल है। अल्लाह के नज़दीक क्या है? किताबों में लिखा है कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा ख्वाब देखा, मुबश्शरात ख्वाब, उसमें ख्वाबों का ताल्लुक़ बशारतों से है, उसमें बशारतें भी होती हैं। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ख्वाब देखा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पूरा वजूद, आपका दस्ते मुबारक, आपका पाए मुबारक, आपकी जिस्म अतहर की जो हड्डियां हैं अलग अलग बिखरी हुई हैं। बज़ाहिर ये ख्वाब कोई अच्छा ख्वाब नहीं है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के अंदर इतनी सलाहियत थी, वो इसकी ताबीर ख़ुद बयान करते। इमाम साहब ख़ुद इसकी ताबीर को उम्मत के सामने पेश कर सकते थे। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने बाज़ाब्ता तौर पर एक शख्स को, अपने खादिम को उस वक्त के बड़े मुअब्बिर के सामने भेजा इस ताबीर को क्या कहते हैं मालूम करने के लिए। उन्होंने जो ताबीर बताई वो साफ बताई कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से कह दिया जाए परेशान होने की ज़रूरत, ये जो ख्वाब है अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने देखा है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हड्डियाँ बिखरी हुई हैं, आपका वजूद बिखरा हुआ है। इसका मतलब यह है कि कुरान करीम के बाद और अहादीस को जमा करने के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो तमाम सुन्नतें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बयान करदा वो तमाम अक़वाल जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, मुंतशिर हैं, कोई सुन्नत कहीं है, कोई कौल कहीं है, उनको यकजा नहीं किया गया है। अल्लाह ताला अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से वो काम ले लेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर बिखरी हुई सुन्नतों को जमा करने वाले अबू हनीफ़ा होंगे। तो यही हुआ। थोड़ा सा गौर करें, इस वक्त जितने भी मसाइल हैं मदारिस में पढ़ाए जाते हैं, दुनिया की जितनी भी जामियात हैं उसमें पढ़ाए जाते हैं, ये जमा करदा हैं हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के। इसलिए सबसे पहले मुदव्विन, सबसे पहले जमा करने वाले मसाइल को अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के अलावा कोई नहीं है। उसकी वजह यह है, जब हम इमाम अबू हनीफ़ा की तारीख़ को देखते हैं, तारीख़ तमाम इमामों से पहले है। इमाम अबू हनीफ़ा की तारीख़ वो तारीख़ है जो तारीख़ सहाबा के दौर से मिलती है। तकरीबन 12 सहाबा, कितने सहाबा? 12 सहाबा ऐसे हैं जिनका ज़माना अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ने पाया है और बराह रास्त हज़रत अनस से मुलाकात है, उससे रिवायतें मौजूद हैं। गोया कि एक सबसे बड़ी खुसूसियत अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह की यह है आपकी विलादत और आपका दुनिया में आना, मबूस होना, ये ज़माने सहाबा है, दौरे सहाबा में है। और दौरे सहाबा की खुसूसियत क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया सबसे बेहतरीन दौर मेरा है, उसके बाद सबसे बेहतरीन दौर सहाबा का है। और अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक ये कहा गया, बल्कि हदीस के एतबार से तीसरे मरतबा पर अल्लाह के नबी ने फरमाया तीसरे नंबर पर ताबीन का दौर बेहतरीन दौर है। और ताबीन में इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का शुमार होता है अइम्मा मुज्तहिदीन में पहले। तो पहली खुसूसियत यह है कि ज़माना सहाबा का है। दूसरी खुसूसियत यह है कि जब सहाबा मौजूद थे, सहाबा की मौजूदगी में इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने उम्मत को मसाइल बताना शुरू किया था, फतावा देने शुरू किए थे।
اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ امت کے سامنے آ رہا ہے، اجتہاد امت کے سامنے آ رہا ہے، تابعین وہاں پر ان تمام اس وقت کے تمام تابعین اس کو تسلیم کر رہے ہیں، یہ علامت اس چیز کی ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین ہی کے دور میں اجتہادات کی روشنی میں مقبول ہو رہے تھے۔ بلکہ ایک عام مسئلہ مشہور بھی ہے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے کچھ مسائل بتائے، اس وقت کے بڑے بڑے تابعین بھی ششدر رہ گئے، پریشان ہو گئے۔ مثلا اس میں سے ایک مسئلہ یہ بھی بتایا جاتا ہے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب بہت چھوٹے تھے، عمر کے لحاظ سے کیا تھے؟ بہت چھوٹے تھے، اس وقت طلاق کے متعلق ایک عجیب و غریب مسئلہ بتایا۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کے متعلق یہ کہہ دیا کہ 14ویں رات کے چاند سے بھی اگر زیادہ خوبصورت نہ ہو میری بیوی تو اس کو طلاق ہے۔ اب سیدھی سی بات ہے، علماء کو اپنے اپنے اعتبار سے کتابوں پر نظر ہوتی ہے، اس اعتبار سے انہوں نے فتویٰ لکھ دیا کہ اس شخص کے اوپر طلاق واقع ہوگی، اس کی بیوی اس سے الگ ہو جائے گی، چونکہ یہ شرط پوری ہونے والی نہیں ہے، اس کی بیوی کہاں سے ہوگی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ مجھے اگر گنجائش ہو عرض کرنے کی تو میں چاہتا ہوں کہ قرآن سے یہ مسئلہ میں ثابت کروں کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ اس شخص پر طلاق واقع نہیں ہونی چاہیے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابھی اتنے بڑے مجتہد اس وقت تھے نہیں، چھوٹی عمر میں تھے۔ اس وقت آپ نے بتایا کہ قرآن کریم کی آیت لقد خلقنا الانسان فی احسن، یہ جو احسن ہے، احسن کو امام ابو حنیفہ نے لے لیا۔ احسن کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک عورت 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ احسن کا مطلب ہے دنیا کے ہر ذرے کے مقابلے میں انسان خوبصورت ہے۔ اب انسان میں عورت بھی داخل ہے، انسان میں خوبصورت کوئی بھی انسان ہوگا، یہ کافر ہے تب بھی یہ خوبصورت ہے، یہ مشرک ہے تب بھی خوبصورت ہے، یہ لنگڑا ہے، یہ کالا ہے تب بھی قرآن کہتا ہے یہ خوبصورت ہے۔ ایک عورت 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہو سکتی ہے کیونکہ قرآن کا اشارہ ہے احسن، اس لیے طلاق واقع نہیں ہونی چاہیے۔ تو چھوٹی سی عمر میں ایک شخص ایسا اجتہاد امت کے سامنے پیش کرتا ہے اور ایسی رائے پیش کرتا ہے جس کا براہ راست تعلق قرآن کریم کی آیت سے ہوتی ہے، اس اعتبار سے چھوٹے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا۔ تابعین نے تسلیم کیا، صحابہ کے دور میں آپ نے اجتہادات شروع کیے، اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دور میں اللہ کے نبی نے خوشخبری دی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر علم ختم ہو جائے اور علم زمینوں سے الگ ہو جائے اور ثریا تک پہنچ جائے تو وہاں سے بھی ایک شخص اس کو واپس لا کر امت کے سامنے پیش کرنے والا ہوگا، اور تمام متفقہ فیصلہ ہے ہمارے فقہا کا، محدثین کا، یہ شخصیت وہ شخصیت ہے جس کا تعلق اہل فارس میں سے ہے، اور اہل فارس میں ایک ہی شخص تابعین پہ پیدا ہوا ہے جس کا نام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یہ جو بار بار کہتے ہیں نا قرآن میں اشارہ ہے، ابو حنیفہ کی پیشن گوئی قرآن میں ہے، ابو حنیفہ کی پیشن گوئی حدیث میں ہے، یہ دراصل اسی طرف اشارہ ہے۔ قرآن کریم کی آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، لما یلحقوا بہم سے اکثر مفسرین نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا ہے کہ آنے والے دور میں وہ حضرات ہوں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں، آپ کی اطاعت میں، آپ کے تابع رہ کر قرآن و حدیث کی ایسی تشریح کریں گے جو امت کے مسائل کو حل کرنے والی ہوگی، ایسی تشریح جس میں امت کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پہلی بات مجھے عرض کرنی تھی علم قرآن، علم حدیث، اجماع۔ دوسری بات یہ عرض کرنی تھی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ولادت کے بعد بھی دیکھیں، کیا کہتے ہیں، اور آپ کی وفات کے بعد بھی جو آپ کے ساتھ تعلقات رہیں وہ دیکھیں۔ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی بڑے امام گزرے ہیں، بہت ساروں کا نام آپ کے ذہن میں ہوگا۔ علم امام ابو حنیفہ کی جو فقہ ہے، فقہ حنفی، اور اس کی خصوصیات کو آپ سامنے رکھیں، آپ اب دیکھ لیں، اور اماموں کا نام آپ ذہن میں رکھیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ٹھیک؟ امام یوسف امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ امام شافعی امام محمد کے شاگرد ہیں۔ امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں۔ اب آپ اس سلسلے کو آپ ذہن میں رکھیں۔ امام ابو حنیفہ اوپر ہیں، اس کے بعد امام یوسف، امام محمد، امام ظفر، اور تقریباً امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں جو تعداد بتائی گئی ہے وہ 4000 ہے۔ کتنے ہزار؟ 4000 ہیں جن کا براہ راست تعلق ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ہے۔ ان 4000 میں وہ نام جو آپ کے ذہن میں بھی ہے، میرے ذہن میں بھی ہے،
اس میں آتا ہے امام یوسف آتے ہیں، امام محمد آتے ہیں، امام ظفر آتے ہیں، امام شافعی آتے ہیں، امام احمد بن حنبل آتے ہیں، اور اس کے بعد آگے آ جائیے اگلے والے دور میں، اس کے بعد امام بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ ابن مبارک کے شاگرد ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے محدث ہیں، عبداللہ ابن مبارک اتنے بڑے محدث ہیں، آج کا بڑا سا بڑا محدث بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا، اتنے بڑے محدث، صاحب تقوی، صاحب فقہ، صاحب حدیث، صاحب قرآن، تمام چیزوں پر نظر ہے۔ اور عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ مجھے جو بھی کچھ ملا ہے وہ کہاں سے ملا ہے؟ ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ملا ہے۔ اور عبداللہ ابن مبارک براہ راست امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ ابن مبارک کے، اور دوسرے ایک استاذ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ بھی براہ راست ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد۔ صحاح ستہ جتنے بھی ہیں، صاحب صحاح ستہ، یہ بالواسطہ حضرت امام ابو حنیفہ کے کیا ہیں؟ شاگرد ہیں۔ بلکہ ایک بڑے عالم نے لکھا دنیا میں ابو حنیفہ کے بعد جتنے بھی محدث پیدا ہوئے، دنیا میں ابو حنیفہ کے بعد جتنے بھی فقیہ پیدا ہوئے، جب تک وہ ابو حنیفہ کے سلسلے سے نہیں گزریں گے، ان کا شمار کیا کہتے ہیں؟ اہل حدیث ہونے میں، اہل قرآن